السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191 سے آیت نمبر 198 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے؟ اس آیت اور اگلی چند آیات میں بتوں کے معبود ہونے کی نفی پر کئی دلیلیں قائم فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کیا مشرکین اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی اصلاً قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود بھی اپنے بنائے جانے میں کسی کا محتاج ہے، حالانکہ معبود تو صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 192 میں ارشاد ہے، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے بطلان کا بیان اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ
وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں۔ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے ہیں، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں گے؟ خود انہیں کوئی ضرر پہنچے تو اسے دور نہیں کر سکتے، اور کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، الغرض جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لہذا ایسے مجبور و بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کا جہل ہے۔ آیت نمبر 193 میں ارشاد ہے، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جس سے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور اے مشرکو، تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ملے گا۔ آیت نمبر 194 میں ارشاد ہے، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ آیت میں لفظ تدعون کا معنی ہے تعبدون، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مملوک اور مخلوق ہیں جس طرح تم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلے میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو، تو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا یا اس سے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہو یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، تو اس کا یہ فریاد کرنا، مانگنا اور پکارنا ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و تفکر کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو معبود مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 36 میں، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کفار بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے، اور آج بھی کسی انسان یا غیر انسان، زندہ یا مردہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا، اس سے دور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوئے، یعنی معبود نہ مان کر کسی کو پکارے یا ندا کرے، تو اس کے عمل کو مشرکوں جیسا عمل قرار دیتے ہوئے اسے بھی شرک قرار دینا سراسر جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو
یا غیر انسان سے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، اور جو ندا شرک نہیں وہ کسی بھی حال میں شرک نہیں۔ ندا یا سوال کے شرک ہونے کا دار و مدار پکارنے والے کے عقیدے پر ہے۔ اگر وہ معبود اور خدا مان کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے، اب چاہے دور سے پکارے یا نزدیک سے، زندہ کو پکارے یا فوت شدہ کو، اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تو شرک ہرگز نہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں سمجھتا اور نہ ان کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں وہ کئی بار یہ اعلان کرتا ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا انہیں معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے پکار سننے والا جان کر پکارتا ہے، لہذا اس کا یہ عمل بھی ہرگز شرک نہیں۔ آیت نمبر 195 سے 198 تک ارشاد ہے، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، جس نے کتاب اتاری وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار 4 اعضاء پر ہے، ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ، کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہیں، لہذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہت بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ لہذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہیں، پھر تم ان کی پوجا کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کمتر کو پوچھ کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا گیا، یعنی آیت نمبر 195، 96، 97 اور 98 میں فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو، مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی، اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اے بت پرستو، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں، اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ
تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت یعنی آیت نمبر 198 میں بتوں کا جو حال بیان ہوا، انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا حال ان کے برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہ الہی سے مدد چاہنا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف کسی چیز کی عطا وغیرہ کی نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر، اس کے انوار کی جلوہ گاہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری و باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی اہم کام ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے بیان کی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ یہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری نگاہوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہرے، اور خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر عرض کی، یا شیخ، آپ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت حاصل ہو گئی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا شیخ، یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن اس کے باوجود اسے نہ کوئی سعادت ملی اور نہ شقاوت و بدبختی سے خلاصی پا سکا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جس نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سعادت پا گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب